السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ شعبان۔ جی ناظرین، آج جو میں آپ کو اہم خبریں اور کچھ باتیں جو کرنے جا رہا ہوں، یہ لازمی بات ہے کہ بڑی کڑوی ہوں گی اور میرے لیے بھی ایک یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن میں شروع کرتا ہوں۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا ہے؟ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا ہے؟ ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے۔ ناظرین، عمران خان کی گرفتاری اور اس قوم کا رویہ، اس چیز کو آج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ میرے کپتان، آج میں نے جتنی باتیں کرنی ہیں وہ ساری آپ کے خلاف کرنی ہے۔ آپ کو گرفتار کیا گیا، اچھا کیا گیا۔ آپ کو سزا مل رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کس قوم کو جگانے کی بات کر رہے تھے میرے کپتان؟ ہمیں ابھی تک وہ زخم نہیں بھولے کہ ایک قومی لیڈر کو ہم نے تختہ دار پہ چڑھتے دیکھا۔ میرے کپتان، میں کیا بتاؤں کہ قربانی آنے والی ہے، قربانی والی عید قریب ہے، اور عید والے دن ایک اور بہت بڑے لیڈر کو تختہ دار پہ ہم نے جھولتے دیکھا۔ میرے کپتان، آپ سراسر غلط، آپ نے غلطی پر غلطی کی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی چوروں کو بے نقاب کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی ان شاہی خاندانوں کو ہاتھ ڈالنے کی؟ میرے کپتان، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ سعودیہ میں جا کے آپ مزدوروں کی بات کرتے؟ میرے کپتان، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس ملک میں آپ شوکت خانم جیسا ہسپتال بنا کے خدمات سر انجام دیتے؟ میرے کپتان، گرفتار ہوئے، اچھا ہوا۔ گرفتاری کی، اچھا ہوا۔ میرے کپتان، کیا ضرورت تھی آپ کو کہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی؟ میرے کپتان، کیا ضرورت تھی اس قوم کو شعور دلوانے کی کہ آج گرفتاری، آج ایک قیمتی لیڈر، اس کو بڑی تذلیل کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے نہ اس کے زخموں کو دیکھا گیا اور نہ یہ دیکھا گیا کہ اس نے قوم کے حق کے لیے گولیاں کھائی ہیں، اور نہ یہ بات دیکھی گئی کہ کپتان، تو نے سعودیہ میں جا کر سٹیل مل یا کسی انڈسٹری لینے کی بات نہیں کی۔ تو نے سعودیہ میں اپنے ہم منصب کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا کہ میرے جو مزدور آپ کی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کرو۔ میرے کپتان، کیا ضرورت تھی جلسے جلوس کر کے میرے ملک کے غریب لوگوں کی آواز بلند کرنے کی؟ اگر یہ دن آنا تھا۔ میرے کپتان، بہت بڑی غلطی کی ہے، سمجھ آئی ہے آپ کو؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میرے کپتان، ذوالفقار علی بھٹو بھی جذباتی ہو کر اس قوم کے ساتھ مل گیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ یہ قوم وہ ہے کہ ہاتھ سے لیڈر بھی چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ہی وطن کی چیزوں کا نقصان کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے کپتان، یہ جذباتی قوم ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ اگر یہ جذباتی قوم نہ ہوتی، سمجھدار ہوتی، تو یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ چلتی۔ میرے کپتان، ان کے جذبات بڑے عارضی ہیں۔ آپ نے ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے سٹیپ لیے، آپ نے بڑے بڑے فرعونوں کے گلوں گربانوں پر ہاتھ ڈالا اور میرے ملک کی معیشت کی بات کی۔ میرے کپتان، یہ قوم تو آج تک ان لوگوں کو برداشت کرتی آئی ہے جو لوگ یہاں سے لوٹ کر باہر برطانیہ میں، لندن میں اپنی انڈسٹریاں بنا کے مضبوط ہو چکے ہیں۔ میرے کپتان، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دانہ دانہ ڈال کر، چوگا ڈال کر وہ لوگ ساتھ ملاتے تھے اور خواب دکھا کر اس قوم کو لوٹ کے چلے جاتے تھے۔ میرے کپتان، تو نے نہ اپنی بیوی کی پرواہ کی، ہیرے جیسی بیوی کو ڈائیورس دے کے اس ملک کے لیے اسے اس ملک سے بھیج دیا۔ میرے کپتان، تجھے تیرے پیارے، تیرے بچوں کے پیار نے تیرے باپ کی اس حیثیت کو اجاگر نہیں کیا کہ تیرے بچے تجھ سے کوسوں میل دور ہیں اور وہ اب باپ کی اس شفقت کو ترس رہے ہیں جو باپ کا سایہ ہر وقت سر پہ رہتا ہے۔
میرے کپتان تجھے کیا ضرورت تھی اپنے بچوں سے دور ہونے کی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے؟ میرے کپتان تو وزیر اعظم ہاؤس میں آیا تو تو نے اس قوم کی فکر کو ہر پلیٹ فارم پہ جا کے اجاگر کیا۔ میرے کپتان تو نے یہ غلطی کی جس دن اقوام متحدہ کا اجلاس تھا اور تو نے کشمیر کی آواز اس طرح بلند کی کہ تو نے حق ادا کر دیا، اور تو نے یہ کہہ دیا کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ اور میرے کپتان کیا ضرورت تھی کہ دنیا بھر کے ایک بدمعاش ملک سے پنگا لینے کی جس سے لوگ ڈرتے ہیں؟ میرے کپتان تجھے آندھیوں کے سامنے دیے جلانے کا زیادہ شوق تھا، اب مزہ آ رہا ہے تجھے، اب پتہ چل چکا ہوگا تجھے کہ اس قوم کے ڈی این اے میں وہ چیز موجود نہیں ہے جو آپ چاہتے ہو۔ اس قوم سے وہ چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو نہ ہوئی۔ میرے کپتان خدشہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک خداداد صلاحیتیں ہیں وہ کہیں اس زمین میں دفن نہ ہو جائیں۔ میرے کپتان یہ جو بہادری ہے یہ اس زمین میں دفن نہ ہو جائے۔ میرے کپتان یہ 4 دن کا دکھ ہوگا لوگوں کو، لیکن پھر خاموشی اسی طرح سے چھا جائے گی۔ یہ لٹیرے خواب دکھا کر پھر اس ملک پر قابض ہو جائیں گے۔ میرے کپتان تو نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ میرے کپتان تو نے اور کچھ نہیں کیا، لیکن ایک کام تو کر دیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ان کو ایسا بدنام کیا کہ ان کو منہ چھپانے کی اب جگہ نہیں ملے گی۔ میرے کپتان آج میں ایک جگہ پر چائے پی رہا تھا، کچھ فری لانسرز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو کلائنٹ تھے وہ باہر کے کلائنٹ تھے، امریکہ کے، باہر کے۔ ان کلائنٹ سے انہوں نے میٹنگ کرتے ہوئے ان کے کلائنٹس نے کہا کہ تمہارے ملک میں کیا ہوا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح ذلیل ذلالت کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے اور نیٹ کی سروس کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ میرے کپتان یہ کیا کر دیا تو نے اور بے نقاب کر دیا ان کو۔ میرے کپتان تیری گرفتاری نے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ میرے کپتان اب اس قوم پہ اتنا بوجھ ڈال کر اس قوم کو جگانے کے بعد کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ پورے ملک کو جام کر دیں گے؟ میرے کپتان ملک ویسا ہی چل رہا ہے، تو جیل کی سلاخوں میں چلا گیا ہے، میڈیا کی نیوز ویسی چل رہی ہیں۔ میرے کپتان یہ شہروں میں روشنیاں ویسی کی ویسی ہیں۔ میرے کپتان لوگ اپنے کاموں میں ویسے ہی مگن ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے کپتان آپ کے ان جذبات کو سلام پیش کرتے ہوئے جو ملازمین ہیں وہ اپنی جابز کو چھوڑ دیں، وہ اپنی ملازمت کو چھوڑ دیں، جو طلباء ہیں وہ اداروں میں جانا بند کر دیں، جو کاروباری ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر دیں۔ میرے کپتان اس قوم کا وہ لیول نہیں ہے، لیکن تو نے اس لیول کا جو شعور دینے کی کوشش کی ہے یہ اسی کی سزا تجھے مل رہی ہے، اور یہ تو نے سبق دے دیا ہے کہ میرے بعد بھی اگر کوئی کارواں میرے جیسا آئے، میرے بعد بھی اگر کوئی لیڈر میرے جیسا آئے تو اسے بھی ایسی ہی مات دینا جیسے تم نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی، جیسے تم نے بے نظیر بھٹو کو دی، جیسے تم نے عمران خان کو دی۔ میرے کپتان کو ہمت ہی نہیں کرے گا نوجوانوں میں سے لیڈر بننے کی۔ میرے کپتان یہ کیسا خوف و ہراس ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اتنا بے اختیار اور بے بس ہو گیا ہے کہ اسے ایک معمولی کیس میں عبدالقادر یونیورسٹی، عبدالقادر ٹرسٹ والے کیس میں اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس طرح گرفتار کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا ڈکیٹ ہے، وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ میرے کپتان یہ بہت بڑا تو نے جرم کیا ہے، تو نے ملک نہیں چھوڑا۔ میرے کپتان تو نے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنے ساتھ کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس ملک میں کچہری لگا کے بیٹھ گیا۔ عوام کی وکالت کرنے کے لیے تو جگہ جگہ گیا، تو نے عوام کا کیس لڑنے کے لیے ہر فورم پہ بولا، لیکن یہ قوم لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم،
اس قوم نے ابھی سوچا ہی نہیں اپنے حالات بدلنے کا۔ میرے کپتان آپ نے کیسے سوچ لیا؟ میرے کپتان نقصان پھر اس قوم کا ہو گیا کہ میرے کپتان اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ اور یہ صلاحیت پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ صدی لگتی ہے کسی لیڈر کو پیدا ہونے میں، میرے کپتان ابھی تو اس ملک کو بنے ہوئے صدی نہیں ہوئی، ہم نے 2 ہیرے جیسے لیڈر اس دنیا میں زمین بوس کر دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کرتی ہے۔ میرا کپتان اگر زندہ رہا تو کل پھر میں آپ کی مخالفت کروں گا اور کل پھر ولاگ بناؤں گا۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ظلم کی اندھیر نگری، میں آپ کے اعزاز میں کہنا چاہوں گا کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف، تو نے ہواؤں کے نہیں طوفانوں کے خلاف جلا دی ہے۔ والسلام۔